ایک سیاسی جماعت جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بکھر رہی ہے، کسی بھی معاشرے اور سماج کے اندر حقیقی تبدیلی جس کو ریولوشن کہا جاتا ہے، عدم تشدد، نان وائلنس کی بنیاد کے اوپر اسٹرگل کرنا، یہ انقلابی جماعت اس کا ایک بنیادی اصول، عدم تشدد کے اصول پر ساری کی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے مخاطب پاکستان کے مخلص سیاسی ورکر ہیں، بالخصوص ایک سیاسی جماعت جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بکھر رہی ہے، اور میرا پیغام یہی ہے کہ اس طرح کی شکست و ریخت وہ ہمارے لیے اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتی ہے کہ ہم رک کر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر جو جد و جہد یہاں کرنے کا دعویٰ کیا گیا وہ آندھی کی طرح آئی، طوفان کی طرح چھائی اور بلبلوں کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سوشل سائنسز کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ کسی بھی معاشرے اور سماج کے اندر حقیقی تبدیلی جس کو ریولوشن کہا جاتا ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انقلاب کے لیے سب سے پہلے انقلاب کی آئیڈیالوجی وہ متعین کرنی پڑتی ہے جو اپنی دھرتی سے اوریجنیٹ اور اپنے ٹائم اینڈ سپیس اس سے مطابقت میں ہو، اس سے ریلیونٹ ہو، اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر پھر دوسرا جو سٹیپ ہے، انقلاب کے لیے اجتماعی لیڈرشپ تیار کی جاتی ہے۔ کبھی بھی حقیقی انقلابی جماعت میں ون مین شو نہیں ہوتا، انقلابی کی اجتماعی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور پھر عوام اور انقلاب کی اجتماعی لیڈرشپ ان کے درمیان برج کے لیے تنظیمی کیڈرز تیار کیے جاتے ہیں جو پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر تربیت کے عمل سے گزرتے ہیں، اور پھر وہ یہ ہے کہ تنظیم سازی میں، جماعت سازی میں، آرگنائزیشن میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے عوامی حمایت اور عوامی طاقت، یہ انقلابی جماعت، حقیقی تبدیلی کی علمبردار جماعت، اس کا یہ ہے کہ بنیادی ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عدم تشدد، نان وائلنس، اس کی بنیاد کے اوپر اسٹرگل کرنا، یہ انقلابی جماعت اس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تاریخ کے تمام انقلابات اٹھا کر دیکھیں، ایون کہ ریاست مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، ان کے انقلاب کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے انہی اصولوں پر اپنی جماعت سازی کی، انقلاب کی آئیڈیالوجی متعین کی، اس پر جماعت صحابہ کی صورت اجتماعی لیڈرشپ تیار کی، تنظیمی کیڈرز ڈیولپ کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی حمایت حاصل کی، اور پھر عدم تشدد کے اصول پر ساری کی ساری جد و جہد کی، اور اسی بنیاد پر مکہ کے 13 سالوں کے اندر وہ اس سٹیج پر پہنچی وہ جماعت کہ مدینہ میں جا کر انہوں نے پھر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے اسوہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ کے جتنے انقلابات بھی ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، ان انقلابات کے اندر اسی میتھڈ کو اختیار کیا گیا ہے، خواہ وہ روس کا انقلاب ہو، چین کا انقلاب ہو، ایران کا انقلاب ہو، یا دنیا میں کہیں پر بھی جو حقیقی انقلابات آئے جنہوں نے معاشروں میں بنیادی تبدیلی پیدا کی، جنہوں نے قوموں کو غلامی سے نجات دلائی، جنہوں نے انسانی سماج کو فرسودگی سے نجات دلائی، ان کے اندر انقلاب کے لیے یہی میتھڈالوجی بروے کار آئی۔ اور یہ وہ سائنسی اصول ہیں انقلاب کے کہ دنیا کی کوئی بھی یہ ہے کہ انقلاب کی دعوے دار قوت، کوئی فرد ہو یا کوئی نام نہاد جماعت، ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتی۔ اب اس کنٹیکس میں جو اس وقت شکست و ریخت ایک سیاسی جماعت میں جاری ہے، اگر آپ اس کا سائنٹیفک انالیسس کریں تو ان اصولوں کی روشنی میں آپ کریں، کبھی غلط نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ کیا یہ جماعت ایک آئیڈیالوجی کے اوپر، ایک فلسفی کے اوپر قائم ہوئی
کیا اس جماعت کے اندر اجتماعی لیڈرشپ پیدا کی گئی؟ کیا اس جماعت میں تنظیمی کیڈرز تہ در تہ تربیت کے پروسیس سے وہ ڈیولپ کیے گئے؟ اور پھر عوام کے ایک طبقے کی حمایت کے باوجود راستہ کون سا اختیار کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کا؟ جب آپ اسی سسٹم کے ایک ٹول کو یوز کر کے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے تو پھر کون سی تبدیلی لائے گی؟ یاد رکھیں، جو طاقت آپ کو بناتی ہے وہی طاقت آپ کو مٹانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ اس لیے 2011 کے اندر جو غبارے میں ہوا بھری گئی 9 مئی 2023 کے بعد، اس غبارے میں جب سوئی چبوئی گئی تو جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے ویسے ہی پوری کی پوری جماعت، اس سے سارے کے سارے الیکٹیبلز وہ راتوں رات گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ تو یہ کون سی جماعت ہے، کون سی 22 سال کی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ آپ کے پاس آئیڈیالوجی موجود ہے نارو کے علاوہ، نہ آپ کے پاس اجتماعی لیڈرشپ ہے، نہ تنظیمی کیڈرز ہیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ ہے کہ جناب اپنی تنظیم کی تشکیل اور اس کی تعمیر کر سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ انقلابی جماعتوں کا ایک سب سے بنیادی کامیابی کا جو راز ہے، جو کنجی ہے، وہ نان وائلنس کے اوپر سٹرگل کرتی ہے، عدم تشدد کے اصول پر۔ تاریخ کے تمام انقلابات انقلابی جماعتوں نے نان وائلنس پر برپا کیے۔ یہ سامراجی طاقتوں کا پروپیگنڈا ہے کہ انقلاب کشت و خون کا نام ہے، تشدد اور قتل و غارت گری کا نام ہے۔ یہ انقلاب دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا ہے۔ تاریخ کے تمام انقلابات کو اٹھا کر دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہو، ایران کا انقلاب ہو، چین کا انقلاب ہو، روس کا انقلاب ہو، یہ تمام انقلابات جنہوں نے قوموں کی تقدیر بدلی، یہ نان وائلنس پر پارٹی پالیٹکس کے ذریعے برپا ہو۔ تو عدم تشدد انقلابی جدوجہد کا بنیادی اصول ہے، اور سیاسی جماعتوں کا تو یہ زیور ہوتا ہے۔ لیکن جب تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا 9 مئی کو، تو آپ دیکھ لیں اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں۔ اور جن قوتوں نے آپ کو بنایا ان کو آپ نے خود موقع فراہم کر دیا کہ وہ آپ کو سیاسی طور پر مٹا دے۔ تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے تمام سیاسی مخلص ورکرز کو کہ ان سوشل سائنسز کے اصولوں کے اوپر انقلاب کی حقیقت کو سمجھیں، جذباتی نعروں کے پیچھے مت جائیں، مایوس مت ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سماج کے اندر اگر کوئی جماعت ان سائنسی اصولوں پر کام کر رہی ہے، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اجتماعی لیڈرشپ کی بنیاد پر، تنظیمی کیڈرز کی بنیاد کے اوپر، عوام کی طاقت اور حمایت کی بنیاد پر، اور عدم تشدد کے اصول پر، تو اس کا دست و بازو بن کر آپ اس ملک کے اندر انقلاب اور تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے پھر اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں اپنی صلاحیتوں پر، اور لیڈروں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے اندر سے ہی لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں، پیدا کریں، آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہی یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کی وہ واحد سیاسی انقلابی پارٹی ہے کہ جو ان خصوصیات سے متصف ہے، جس کی کرسٹل کلیئر آئیڈیالوجی ہے، جس میں طے در طے اجتماعی لیڈرشپ وہ تیار کی جا رہی ہے، جس کے تنظیمی کیڈرز ہیں جو انتہائی منجے ہوئے اور تربیت یافتہ ہیں، اور جس کی فوٹنگز کو گریجولی ہم عوام کے اندر سٹرنتھن کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کا بنیادی اصول نان وائلنس ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، ہر طرف مایوسی ہے، تو یونائٹڈ پاکستان کا پلیٹ فارم آپ نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس پلیٹ فارم کا بنیادی آبجیکٹو ہی ورکرز کو لیڈر بنانا ہے، نہ کہ لیڈروں کے نعرے لگانے پر ان کو یہ ہے کہ اکسانا اور ان کو ساری زندگی ان لیڈروں کی غلامی کرنے پر مجبور کرنا۔ یونائٹڈ پاکستان موروثیت، شخصیت اور اسی طریقے سے ون مین شو، اس کو یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد کے لیے زیر قاتل سمجھتی ہے، اور ڈیموکریٹک بنیادوں پر اس کی ساری تشکیل ہے۔ اور پھر ہم اس فرسودہ سماج، اس کرپٹ سماج،
اس ذلت میں سماج، اس سرمایہ کی غلامی کے حامل سماج اور امریکی سامراجی غلبے کی غلامی کے سماج، اس کو ہم جڑوں سے اکھاڑ کر کے نیا سماج قائم کریں گے، جہاں پر ہماری قوم اور اس کا ہر فرد عزت اور وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ دنیا کی باوقار اقوام کی صفوں کے اندر کھڑا ہو سکے اور اپنا سینہ فخر سے چوڑا کر کے وہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوا سکے۔